السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ اب تک یہ نیا ایپیسوڈ آپ دیکھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو فاطمہ خاتون کی اغوا، یوسف اور ساروجہ کے قیدی بن جانے اور فاطمہ خاتون کے قید ہونے کی وجہ سے اک حصار کے فتح کی مہم سے عثمان بے کے دستبرداری کے حوالے سے میری تمام تر پیشن گوئیاں بالکل درست ثابت ہوئی ہیں الحمدللہ۔ اور اب اس اگلے ایپیسوڈ کے پہلے ٹریلر میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ عثمان بے اپنے دل کا ٹکڑا فاطمہ خاتون دشمنوں کے قید میں چھوڑ کر اپنی بے بسی پر خود پر شدید غصہ ہیں، اور فاطمہ خاتون کے جدائی کے غم میں تقریباً نیم پاگل ہو کر خود پر قابو نہیں رکھ پا رہے، اور چلا چلا کر فاطمہ خاتون کا نام لیتے ہوئے اور بڑے پرجوش انداز میں اس کو تلاش کرنے کے لیے بٹکتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ اور عثمان بے کو اس حال میں دیکھتے ہوئے بالا خاتون کا روتا ہوا چہرہ یقیناً تمام مداحوں کے اداسی کا سبب بنا ہوگا، اور پھر فاطمہ خاتون کے ساتھ فریضے پر مامور باجیان کو شہید کرنے کے بعد صندوق میں پڑے دکھائے جانے والا وہ منظر بھی یقیناً بڑا دردناک منظر ہے۔ یوسف اور ساروجہ پر شہزادی صوفیہ اور کمانڈر لوکاس کا وحشیانہ تشدد کرنا بھی یقیناً بڑے دل خراش مناظر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضل خاتون اور بیگم خاتون کا اپنے پیاروں کے غم میں یوں غمگین ہونا بھی یہی ظاہر کر رہا ہے کہ ان تینوں کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔ عثمان بے کا ایک طرف اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ خاتون کی چادر کو اپنے سینے سے لگا کر تنہائی میں چپ کے رونا، اور غم سے نڈال بالا خاتون کا بے بسی کے عالم میں حیران اور پریشان خاموشی سے اپنے شوہر عثمان بے کو اس حالت میں تکتے رہنا واقعی ہی مداحوں کو رلا دینے والے مناظر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شہزادی صوفیہ اور کمانڈر لوکاس فاطمہ خاتون، ساروجہ اور یوسف کو شہید کر دیں گے؟ عثمان بے فاطمہ خاتون کو اپنے ان وحشی دشمنوں سے کیسے بچائیں گے؟ کیونکہ صوفیہ اور کمانڈر لوکاس پنجرے میں قید اپنے ان 3 قیدیوں کو جو عثمان بے کے پاس لے جا رہے ہیں ان کو مکمل طور پر ڈانپ دیا ہے، اور یہ بالکل واضح نہیں ہو رہا کہ کیا واقعی یہ قیدی فاطمہ خاتون، ساروجہ اور یوسف ہیں، یا پھر ان کو پہلے ہی شہید کر دیا ہوگا، اور یا پھر صوفیہ اور کمانڈر لوکاس عثمان بے کے ساتھ دھوکہ کر کے بے ایمانی کرنے والے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کیا صوفیہ اور کمانڈر لوکاس اپنے اس شیطانی منصوبے میں کامیاب ہوں گے؟ اور کیا عثمان بے سچ میں سگود کو دشمن کے حوالے کر کے مسلمانوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے والے ہیں؟ کیا عثمان بے اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ خاتون کو موت کے منہ میں دیکھ کر اسے بچانے کے لیے ترکوں کو بے رحم دشمنوں کے حوالے کر کے اپنی بیٹی کو بچا کر خود غرضی کا مظاہرہ کریں گے؟ کیا کمانڈر لوکاس پہلے ثبوت دے کر اور عثمان بے کو دھوکہ دے کر پھر ان تمام قیدیوں کو شہید کریں گے؟ عثمان بے دشمن کے اس منافقانہ منصوبے کو کیسے برباد کریں گے، اور کیسے ان شدید مشکل حالات میں ڈٹ کر کڑے رہیں گے؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شہزادی صوفیہ نے فاطمہ خاتون کو اغوا کر کے بہت بڑا ہاتھ مارا ہے، کیونکہ فاطمہ خاتون کو اغوا کر کے وہ نہ صرف عثمان بے کے اگ حصار قلعے کی فتح کی مہم کو ناکام بنا دے گی، بلکہ فاطمہ کے آزادی کے بدلے عثمان بے سے مزید بڑے بڑے مطالبات بھی کیے جائیں گے۔ اور ناظرین، ویسا ہی ہوا، کیونکہ کمانڈر لوکاس نے فاطمہ خاتون کو آزاد کرنے کے بدلے عثمان بے سے سگود کو ان کے حوالے کرنے کی بہت بڑی شرط رکھ دی ہے، اور منافقانہ چال چلتے ہوئے اس معاہدے کے آڑ میں سگود کو حاصل کرنے کے بعد قیدیوں کو شہید کر کے اسے صوفیہ کے ساتھ اس شیطانی منصوبے پر بات کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے ناظرین کہ لوکاس نے عثمان بے کو دھوکہ دینے کے لیے پکا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف عثمان بے بھی اپنے دشمنوں کی ذہنیت اور ان کی منافقت سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگرچہ ٹریلر میں سگود کے میناروں سے عثمانی پرچم کو اتارتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اب عثمان بے ان قیدیوں کے آزادی کے بدلے سگود کو دشمن کے حوالے کرنے والے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عثمان بے جیسا حق کے راستے کا سپاہی کبھی بھی اپنی ذاتی فائدے یا نقصان کی خاطر اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ ظلم کر کے انہیں دشمن کے حوالے ہرگز نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر فاطمہ خاتون کی جان بھی چلی جائے
تب بھی وہ سگود کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے اور اپنی بیٹی کو ریاست پر قربان کر دیں گے۔ لیکن چونکہ البائے الب کی مدد سے عثمان بے پہلے سے جان جائیں گے کہ کمانڈر لوکاس اور صوفیہ ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والے ہیں، اور اس نے فاطمہ خاتون، یوسف اور ساروجہ کو اک حصار قلعے یا کسی دوسری جگہ قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے، اور جن کو وہ قیدی بنا کر پیش کر رہے ہیں وہ عام ترک سپاہی ہیں، اس لیے ناظرین عثمان بے پہلے سب پر یہی ظاہر کریں گے کہ جیسے اس نے کمانڈر لوکاس اور شہزادی صوفیہ کے تمام مطالبات مان لیے ہیں، اور وہ بظاہر سب کے سامنے سگود کے میناروں سے عثمانی پرچم اتارنے کا حکم بھی دیں گے، تاکہ سب کو یہی لگے کہ عثمان بے سگود کو دشمن کے حوالے کر رہے ہیں، اور دشمن بھی یہی سمجھے کہ ہم نے عثمان بے کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ اصل میں عثمان بے یہ دکھاوا کر کے دشمن کو چکما دینے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کافی وقت بھی حاصل کرے گا، اور اس دوران عثمان بے البائے الپ اور اپنے دوسرے جنبازوں کی مدد سے فاطمہ خاتون اور دوسرے قیدیوں کو آزاد کر کے سب کو حیران کر دیں گے، اور دوسری طرف لوکاس یہی سمجھ رہا ہوگا کہ پہلے سگود کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد وہ ڈانپے ہوئے نقلی قیدیوں کو عثمان بے کے حوالے کر کے عثمان بے کو دھوکہ دے دیں گے، اور عثمان بے یہی سمجھ رہا ہوگا کہ یہ قیدی فاطمہ خاتون، ساروجہ اور یوسف ہیں، لیکن کمانڈر لوکاس یہ نہیں جانتا کہ عثمان بے اس سے 10 سال آگے کا سوچنے والا ایک بہادر اور ذہین ترک سردار ہیں، اور وہ اس کے اس منافقانہ منصوبے کو پہلے سے سمجھ چکا ہے، اس لیے اس کا یہ منافقانہ منصوبہ لوکاس کے بدترین شکست اور ذلت تمیز بدنامی کا سبب بننے والا ہے۔ البتہ یہ بات واضح ہے ناظرین کہ آزادی سے پہلے کمانڈر لوکاس اور شہزادی صوفیہ یوسف اور ساروجہ کو بدترین تشدد کا نشانہ ضرور بنائیں گے، لیکن یہ ان دونوں سردارزادوں کا ایک کٹن امتحان اور کڑی آزمائش ہوگی، جس میں کامیاب ہونے کے بعد یہ دونوں سردارزادے یقیناً حقیقی بہادر بنیں گے، اور پہلے کی طرح فاطمہ خاتون کے سامنے بے وقوفی کرنا بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ حقیقی بہادری سے ہی کسی دوسرے کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، کیا آپ کے خیال میں کراچی بے عثمان بے کو ختم کرنے کے لیے اس نادر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس حد تک جائیں گے، اور کس حد تک اپنی عزت کو ذلت میں ملاتے ہوئے ترکوں پر اپنا منافقانہ چہرہ ظاہر کریں گے؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔